کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، میں ہوں نصرت حسن اور کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ایک اور نئی کتاب کا اضافہ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ مل کر پڑھنے کے لیے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 3 منٹ قیامت میں آخری اور مکمل نسخہ جیسی خوبصورت کتاب، جو کہ موت کے قریب کا تجربہ بیان کرتا ہے۔ اس کا پہلا ٹائٹل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، 3 منٹ قیامت میں۔ اس کا جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے، جس کو سب ہیڈنگ کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں لکھا ہے آخری اور مکمل نسخہ، اور موت کے قریب کا تجربہ اس کے بالکل صفحے کے آخر میں لکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے صفحے کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 منٹ قیامت میں یہ ایک آخری اور مکمل نسخہ ہے، موت کے قریب کا تجربہ۔ پھر لکھا ہے میرے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ کتاب آپ کے روحانی سفر میں کارآمد رہی ہے تو اس کتاب کو دوسروں کے دسترس میں بھی قرار دیں تاکہ آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اس کے تیسرے صفحے کے اوپر اس کی اشاعت کے بارے میں کچھ تفصیلات موجود ہیں، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ نام کتاب 3 منٹ قیامت میں، موضوع 3 منٹ کے لیے وفات پا جانے والے جوان کے عالم برزخ کے مشاہدات۔ ترجمہ دانشکدہ، اسلام آباد۔ کمپوزنگ، اصلاح، ایڈیٹنگ، تخریج سیدہ سائرہ بخاری۔ تاریخ اشاعت ربیع الاول 1442۔ تعداد اشاعت 10,000۔ رابطے کے لیے واٹس ایپ نمبر 03129312 پر رابطہ کریں۔ ناشر ہیں دانشکدہ، اسلام آباد، اور قیمت تھی اس کی 80 روپے۔ اس کتاب کے جملہ حقوق سب کے لیے آزاد ہیں، جو بھی چاہے اس کتاب کی مزید اشاعت کر سکتا ہے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 3۔ صفحہ نمبر 4 پر اس کی فہرست کے بارے میں لکھا ہے۔ باب نمبر 1، نئے ایڈیشن کی وجہ۔ باب نمبر 2، اس متن کو پڑھیں۔ باب نمبر 3، روداد زندگی۔ باب نمبر 4، میدان جنگ کا زخمی۔ باب نمبر 5، آپریشن کا اختتام۔ باب نمبر 6، حساب نامہ اعمال۔ باب نمبر 7، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ باب نمبر 8، انسانی جان کو بچانا۔ باب نمبر 9، سفر کربلا۔ باب نمبر 10، مومن کو ایذا دینا۔ باب نمبر 11، امام بارگاہ۔ باب نمبر 12، آنسوؤں کا معجزہ۔ باب نمبر 13، بیت المال۔ باب نمبر 14، صدقہ۔ باب نمبر 15، مشکل کشائی۔ باب نمبر 16، نامحرم پر نگاہ کرنا۔ باب نمبر 17، باغ بہشت۔ باب نمبر 18، مولائے کائنات کے لشکر کا غازی۔ باب نمبر 19، شہید و شہادت۔ باب نمبر 20، قاریان قرآن۔ باب نمبر 21، حق الناس اور حق النفس۔ باب نمبر 22، اشتراک۔ باب نمبر 23، شادی اور صلہ رحمی۔ باب نمبر 24، توفیق خداوندی۔ باب نمبر 25، یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ باب نمبر 26، واپسی۔ باب نمبر 27، ظاہر و باطن کی حقیقت۔ باب نمبر 28، تنہائی۔ باب نمبر 29، نشانیاں۔ باب نمبر 30، مدافعان حرم۔ باب نمبر 31، مدافعان وطن۔ باب نمبر 32، توفیق شہادت۔ باب نمبر 33، حسرت۔ باب نمبر 34، نیا تجربہ۔ باب نمبر 35، سوال و جواب۔ اس کے بعد اگلے صفحے نمبر 6 پر لکھا ہے میرے وہ ساتھی جن کے ساتھ شب و روز گزرے اور چلے گئے اور میں۔ اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، اور پھر آخر میں لکھا ہے آقا سید۔ یہاں تک ہم نے مطالعہ کیا۔ اب اس کا اصل جو
नाशिर के बारे में जो है वो लिखा है, और ये सफ़र नंबर 7 है। किताब के रावी के एक मुखलिस और बाईमान दोस्त ने, जो कि मुदाफ़े हरम हैं, हमें दिलचस्प बात बताई। अगरचे ख्वाब हुज्जत नहीं है, लेकिन तासीर रखता है। हाज कासिम सुलेमानी का चेहलुम था। हॉल मजमे से भरा हुआ था। मुकर्रिर स्टेज पर जाना चाह रहे थे। मैंने हैरत से देखा, मुकर्रिर हाज कासिम खुद हैं। मुझे याद आया कि हाज कासिम शहीद हो चुके हैं। मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी शहादत किस तरह हुई? कहने लगे, बहुत आसानी से। मेरे सामने एक खुशबूदार फूल लेकर आए और मैं इसी वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गया। मैंने पूछा, हम भी शहीद हो सकते हैं? कहने लगे, जी हाँ, आपके अपने इख्तियार में है। मैंने कहा, वहाँ हिसाब व किताब किस तरह होता है? जल्दी में थे। कहने लगे, 3 मिनट क़यामत में पढ़ी है, हिसाब किताब उसी तरह से होता है। बाब नंबर 1, नए एडिशन की वजह। किताब का पहला एडिशन 24 अबवाब पर मुश्तमिल था, जो ईरान में सन 2019 में शाया हुआ। किताब में इजाफे की वजह यह है कि 2020 के मौसम गर्मा में जब रावी किताब से मुलाकात हुई तो कहने लगे, मैं बाज़ रिश्तेदारों से कई सालों बाद मिला हूँ और उसी वक्त मुझे उनसे मुताल्लिक़ वाक़यात जो मैंने उस आलम में देखे थे याद आए। बाज़ वाक़यात किताब के पहले एडिशन शाया होने के रद्द अमल में पेश आए हैं, लिहाजा मौजूदा किताब में 34 अबवाब का जिक्र किया गया है। बाब नंबर 2, इस मतन को पढ़िए। एक बहुत बड़ी हकीकत और नाशनाख्ता रुदात मौत है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इंसान अपनी फिक्री हयात के इब्तिदाई अय्याम से ही मौत की हकीकत को समझने की कोशिश में है। जुस्तजू का ये सफ़र अभी नातमाम है। मुख्तलिफ मज़ाहिब ने कोशिश की है कि इस हकीकत को इंसानियत के लिए वाज़ेह करें। चुनांचे साइंसदानों के लिए यह हकीकत अभी तक पोशीदा यानी मख्फी है, लेकिन बाज़ इंसानों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनको उसूली तौर पर मौत के करीब का तजुर्बा कहा जाता है, यानी ये कि रूह का इंसानी जिस्म से अलग होकर मुख्तलिफ अवालिम में सैर करना। इन तजुर्बात में होता ये है कि रूह का ताल्लुक मादी जिस्म से सुस्त पड़ जाता है। इस सुस्ती के नतीजे में रूह को आज़ादी मिल जाती है और वो ऐसे मनाजिर देख सकती है जिनका मुशाहिदा करना रूह के लिए इससे कब्ल मुमकिन नहीं था। गुज़िश्ता सालों में मगरिबी साइंसदानों की जुस्तजू इस हकीकत के बारे में बढ़ गई है। यकीनन आपने भी ऐसे लोगों की दास्तान सुनी या पढ़ी होगी जो मौत के करीब जाकर पलट आए हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक के बाद कुछ लोगों की रूह जिस्म से निकलने के बाद किसी हादसा या शौक की वजह से दोबारा पलट आती है। ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में उभरता जा रहा है कि मौत के नज़दीक का तजुर्बा, नियर डेथ एक्सपीरियंस या इसका मुखफ़िफ NDE क्या है। बाज़ माहिरीन NDE को दिमाग की गैर मामूली फ़आलियत के नतीजे में पैदा होने वाली कैफियत करार देते हैं जो मौत के करीबी लम्हात में पाई जाती है और वहम की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उनका कहना ये है कि हार्ट अटैक के नतीजे में ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से दिमागी सेल्स का कीमियाई तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इन माहिरीन के जवाब में इस हकीकत की तरफ इशारा किया जाता है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जहन की फ़आलियत और हरकत की IgG टेस्ट के ज़रिए पैमाइश की जा सकती है। बहुत से अफराद जो मौत के करीब का तजुर्बा रखते हैं, इनके IgG टेस्ट में एक सीधी लकीर स्ट्रेट लाइन सामने आती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये लकीर उस वक्त सीधी होती है जब दिमागी सेल्स कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हरकत ना कर रहे हों। तो ऐसी सूरत हाल में दिमाग की वो तवानाई बाकी नहीं रहती जो सोच या ख्याल को जन्म दे सके। ज़्यादातर लोगों ने ये तजुर्बा किया है। वो अपनी देखी हुई रुदात को बहुत शफाफ, बराह रास्त और अपने शऊर की सतह से बालातर बयान करते हैं, जबकि वो हालत बेदारी
اور معمول کی زندگی میں اس قدر شفاف اور واضح شعوری سطح رکھنے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر پم وین لومیل، جو ماہر امراض قلب ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، 20 سال انہوں نے علمی اور اصولی نقطہ نظر سے تحقیق کی ہے۔ وہ بے شمار مریض جنہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کے نتائج کو سن 2001 میں علمی جریدہ لانسیٹ میں نشر کیا گیا۔ ان کی تحقیقاتی رپورٹ یہ بیان کرتی ہے کہ موت کے قریب کے تجربہ NDE کا ہارٹ فیل ہو جانے، بے ہوش رہنے، دوائیں جو استعمال کی جاتی ہیں یا اس شخص کا موت سے خوفزدہ ہو جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی موت کے قریب کے تجربے میں اور ہارٹ فیل ہونے کی وجوہات میں کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہے، اسی طرح دیگر تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق کسی شخص کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کی نسل یا اس کا مذہبی اور ثقافتی پس منظر کیا ہے اور اس کی معاشرتی حیثیت یا تعلیمی قابلیت کتنی ہے، اس کے NDE کے بارے میں پہلے سے جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر پم وین لومیل اپنی تحقیقات کے نتیجے کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ضمیر اور روح موت کے بعد باقی رہتا ہے۔ نمبر 2، بہت ساری رپورٹس کے مطابق جس شخص نے یہ تجربہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی علامات سمٹمز نہیں ہوتی، وہ بخوبی مادی دنیا میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں کیا کر رہے ہیں، وہاں موجود لوگوں کو دیکھ اور سن سکتا ہے، اور دنیا میں واپس پلٹنے کے بعد ان ساری تفصیلات کو باریکی سے بیان کرتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ آس پاس کے موجودہ لوگوں کے ذہنوں کے افکار کو بھی بیان کر چکے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ آقائے محمد زمانی سال 1977 میں کار حادثے میں انتقال کر گئے اور ان کی حیات کی ساری علامات ختم ہو گئیں، لیکن پھر اچانک وہ زندگی کی آغوش میں واپس آ گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے وہ ماجرا ڈاکٹرز اور نرسز سے بیان کیا جو آپریشن تھیٹر اور سرد خانے میں رونما ہوا۔ جو کچھ انہوں نے بتایا وہ حقیقت کے عین مطابق تھا۔ جن علمی اور سائنسی معیارات کو ہم جانتے ہیں اس واقعے کی وضاحت کرنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 3، کچھ ایسے لوگ جو پیدائشی نابینا تھے، انہوں نے اس تجربے کے دوران آس پاس کی چیزوں کو بخوبی بیان کیا۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی کتاب حیات بعد از حیات، لائف آفٹر لائف میں ایک ایسی عورت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو بچپن سے نابینا تھی۔ اس نے موت کے قریب کے تجربے کو آپریشن تھیٹر میں ہونے والے سارے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کون کون لوگ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اور آپریشن میں استعمال ہونے والے سامان کی شکل کیسی تھی۔ صفحہ نمبر 11 پہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر کینتھ رنگ اور شیرن کوپر نے اپنی تحقیقات کے نتیجے کو کتاب ذہن کی نظریں میں بیان کرتے ہوئے ان افراد کی نشاندہی کی ہے جو پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ انہوں نے موت کے قریب کے تجربے کو بعد کے حقائق کو بیان کیا ہے۔ نمبر 4، بہت سے چھوٹے بچے جو موت کے قریب کے تجربے سے گزرے ہیں، ان کی روداد اور رپورٹس بڑے لوگوں جیسی تھیں، جبکہ وہ بچے موت کے بارے میں مذہبی تعلیمات اور معاشرتی نظریات نہیں رکھتے تھے، اور ان کے ذہن میں موت اور اس عالم کے بعد کی دنیا اور روحانیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بچوں اور بڑوں کی ذہنی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر میلون ایل مورس، جو بچوں کے امراض کے ماہر یعنی چائلڈ اسپیشلسٹ تھے اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے سن 1982 میں ڈیوٹی کے دوران موت کے قریب کے تجربے کو پہلا مشاہدہ کیا۔ وہ بچہ جو ان کے زیر علاج تھا، دنیا میں پلٹنے کے بعد بخوبی بیان کر سکتا تھا کہ ڈاکٹرز نے کس طرح سے سرجری کی اور اس کی روح کس طرح سے جسم سے الگ ہوئی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہونے والے تمام واقعات کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
اس تجربے کے نتیجے میں ڈاکٹر کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ کئی افراد جنہوں نے موت کے قریب کا تجربہ حاصل کیا، ان کی زندگی میں اس تجربے کا گہرا اثر نظر آیا۔ یہ اثر ان کی شخصیت اور نظریات، آئیڈیالوجی میں نمایاں تھا۔ جیسے اس کتاب کے چھپنے کے بعد ایک شخص نے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے سے شہر میں ایک سافٹ ویئر کی دکان میں کام کرتا تھا۔ اگرچہ وہ نماز اور دینی مسائل پر توجہ دیتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے زیادہ تر غیر اخلاقی فلمیں، پورن موویز بیچ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے موت کے قریب کا تجربہ پیش آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جنہیں اس نے فلمیں فروخت کی تھیں کئی اخلاقی مشکلات اور مسائل سے دوچار تھے۔ جس شخص کو بھی اس نے فلم بیچی، اس وجہ سے اس کے کندھوں پر ایک سنگین وزن رکھ دیا گیا، ایک سیمنٹ کے بلاک جتنا وزنی بوجھ، اور وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس شخص کے مطابق بلاک کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود کو موت کے دہانے پر محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اجازت ملی کہ وہ دنیا میں واپس پلٹ جائے۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے تمام گاہکوں کو ڈھونڈا اور انہیں بہت مشکل سے راضی کیا کہ اب وہ دوبارہ ان موضوعات کے پیچھے نہ پڑیں۔ ان لوگوں میں پائی جانے والی تبدیلیاں ہمیشہ مثبت پہلو رکھتی ہیں، مثلاً ایک بامقصد زندگی بسر کرنا، کائنات کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور اپنے کام، ملازمت اور کاروبار کے انداز میں تبدیلی لانا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے لوگ اپنی بقیہ زندگی کو نیکی اور خیرات کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اخلاق میں مہربان، صبر و تحمل والے بن جاتے ہیں اور نشہ آور منشیات کے استعمال کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مغربی ممالک جہاں تمام چیزیں مادی نظر سے بیان کی جاتی ہیں، وہاں ان افراد کی زندگی میں روحانی پہلو کئی گنا زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ نمبر 6، موت کے قریب تجربے میں انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھتا ہے، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے۔ قرآن کریم اس نقطے کو یوں بیان کرتا ہے: پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ زلزال 7 اور 8ویں آیت ہے، جو کہ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آقا زمانی اپنی داستان میں ایک مقام پر بیان کرتے ہیں: بچپن کی بات ہے کہ مشہد جانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ گاڑی گرم ہو کر راستے میں رک گئی۔ قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ ڈرائیور نے مجھے ایک پانی کا برتن دیا اور کہا، یہاں قریب ایک چشمہ ہے، جاؤ وہاں سے پانی بھر کر لے آؤ۔ میں نے چشمے سے پانی بھرا، لیکن میں کمسن تھا اور برتن کو گاڑی تک لانا میرے لیے مشکل تھا۔ راستے میں خیال آیا، کیوں نہ تھوڑا سا پانی پھینک دوں تاکہ برتن اٹھانے میں آسانی ہو۔ سامنے ہی ایک درخت نظر آیا جو خشک زمین پر تھا۔ میں درخت کی طرف چل پڑا اور پانی سے درخت کی جڑوں کو سیراب کرنے لگا، اگرچہ وہاں تک جانے کے لیے تھوڑا زیادہ پیدل چلنا پڑا۔ عالم برزخ میں میرے اس کام کو بہت سراہا گیا۔ میرے تصور میں نہیں تھا کہ وہاں میرے اس عمل کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ گویا تمام ارواح میرے اس عمل پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے دکھایا گیا کہ میرا یہ عمل بہت قیمتی ہے، کیونکہ وہ کام خلوص کے ساتھ انجام دیا گیا تھا۔ ممکن ہے کچھ افراد ایسا تصور کریں کہ اس طرح کی رودادیں جھوٹی ہوتی ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ جواب میں یہ بیان کرنا ہوگا کہ جھوٹ بولنے کی سب سے بڑی وجہ انسان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، جبکہ جو افراد موت کے قریب کا تجربہ کر چکے ہیں انہیں اس کے حقائق بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر حقیقت پسند نظروں سے دیکھا جائے تو وہ تمام افراد جنہوں نے موت کے قریب کا تجربہ کیا یا بیان کیا ہے جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ موت کے قریب کے تجربے کی رپورٹس ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان کے درمیان مشابہت بھی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو شخص ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ رودادیں اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ رپورٹس
मजहब या खुदा पर एतकाद को परवान चढ़ाने की नीयत से बनाई जाती हैं। इस बात का जिक्र पहले भी किया जा चुका है कि बहुत से अफराद जिन्होंने ये तजुर्बा किया, इनमें ऐसे कमसिन बच्चे भी शामिल थे जो दीन और मजहब और खुदा के वजूद या दीनी नुक्ता नज़र के बारे में कोई मालूमात नहीं रखते थे। इनमें से कई तजुर्बा करने वाले अफराद का दीनदार होना तो दूर की बात है, वो खुदा के भी मुनकिर थे। नंबर 8, इस रुदाद में अमूमन हर शख्स अपनी ज़िंदगी के तमाम मनाजिर फिल्म की शक्ल में देखता है, यानी उसका हर नेक और बुरा अमल इसकी आंखों के सामने होता है। इस कैफियत में हर शख्स अपने अमल की तासीर को अपनी ज़ात या दीगर अफराद की ज़िंदगी के हवाले से बखूबी जानता है, समझता है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान किसी के साथ मोहब्बत से पेश आता है तो फौरन खुशी महसूस करता है, और अगर किसी की दिल आज़ारी करे तो इसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अमूमन एक नूरानी हकीकत इस तजुर्बे में इन लोगों के हमरा होती है, इनसे पूछती है कि तुमने अपनी उम्र कैसे गुजारी। तकरीबन सब लोग जिन्होंने ये तजुर्बा किया है, जिंदगी की तरफ इस अकीदे के साथ पलटते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद ये है कि वो अपने परवरदिगार और बंदिगान खुदा से मोहब्बत करें, और इसके बाद इल्म का हुसूल और दीगर तरजीहात। आयतुल्लाह कराइती फरमाते हैं, हौज़ा इल्मिया के किसी बुजुर्ग आलिम दीन ने जब मौत के करीब का तजुर्बा हासिल किया तो उन्होंने बयान फरमाया कि मैंने कायनात की दूसरी सिमत एक ही लम्हे में तमाम दुनियावी अमाल को अपनी आंखों से देखा, ये कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है और मेरे अक्सर अमाल रियाकारी और इखलास न होने की वजह से तबाह हो चुके हैं और सिर्फ गुनाह बाकी हैं। मैं इस कदर खौफजदा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने अल्लाह के मलाइका से बेहद इसरार किया, यहाँ तक कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरी शिफात हुई और मुझे वापस पलटने की इजाज़त मिली। जिन अफराद ने मौत के करीब का तजुर्बा हासिल किया है, वक्त के बारे में उनका नुक्ता नज़र काबिल गौर है। वो बयान करते हैं कि उस आलम के वक्त और हमारी दुनिया के वक्त कोई मुशाबहत नहीं है। वहाँ पर वक्त गोया बहुत मुतराइम कॉम्पैक्ट है। इनके मुताबिक मौत के करीब के तजुर्बे में वक्त ऐसा है गोया आप अबदी ज़माने इन्फिनिटी में दाखिल हो चुके हैं, यानी मुमकिन है कि आप बहुत सारी रुदादों को चंद लम्हों में देख लें। किसी खातून से पूछा गया कि आपका मौत के करीब का तजुर्बा कितनी देर का था। वो कहने लगी कि आप कह सकते हैं कि मैं 1 सेकंड या 10,000, इन दिनों में कोई फर्क नहीं है। हकीकत ये है कि मौत के करीब के तजुर्बे में वक्त कोई मायने नहीं रखता। शायद आप चंद लम्हों में बहुत सी रुदादें देख लें जिनको बयान करने के लिए आपको कई घंटे दरकार होंगे। मौत के करीब के तजुर्बे में इंसान अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के उन वाक़यात को भी देखता है वो मुकम्मल तौर पर भूल चुका होता है, या वो वाक़यात उस अरसे में रूनुमा हुए जब वो कमसिन था और इस अरसे के वाक़यात को याद करना नामुमकिन था। लोग अपने उन रिश्तेदारों से भी मुलाकात करते हैं जो उनसे पहले दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि मौत के करीब का तजुर्बा करने वाला शख्स आम जिंदगी में किसी इंसान की मौत की खबर नहीं रखता, लेकिन दौरान तजुर्बा उसे इत्तला मिलती है कि वो शख्स इंतकाल कर चुका है। कॉल्टन बुरपो की रुदाद अर्शे हकीकी नामी किताब में शाया की गई है। एक 4 साल बच्चा जो सिन में 2003 में दौरान ऑपरेशन वक्ती तौर पर इंतकाल कर गया और होश में आने के बाद इसने अपने वालिदैन को बताया कि मैं अपनी उस बहन से मुलाकात हुई जो इसकी विलादत से पहले दौरान पैदाइश मर चुकी थी। इसके वालिदैन के लिए ये बहुत हैरत की बात थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कभी इस बेटी के बारे में नहीं बताया था। कोल्टन की आर्जी मौत के दौरान आस पास के अफराद जो सरगर्मियां अंजाम देते रहे थे, इनके बारे में भी इसने इनको आगाह किया। चुनाचा इस बात की तरफ तवज्जो देनी होगी
کہ اگرچہ موت کے قریب کا تجربہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو علمی سطح پر آزما سکیں، اور ہر شخص کے ساتھ ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن جن افراد نے یہ تجربہ کیا ہے ان کی دقیق رپورٹس سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ موت کے قریب کا تجربہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو شخص دینی معلومات رکھتا ہے وہ ان رودادوں کو پڑھ کر بہت آسانی سے ان کے صحیح یا غلط ہونے کا ادراک کر سکتا ہے، کیونکہ ان رودادوں میں بیان شدہ باتیں دینی کتب میں موجود ہیں۔ البتہ بعض اوقات مفاد پرست عناصر ان تجربوں کے نام پر ناجائز دکانداری کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ تمام افراد جنہوں نے اس تجربے کو حاصل کیا اور وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوئے، در حقیقت ان کی موت کا وقت مقرر نہیں تھا، اور ملک الموت نے ہمیشہ کے لیے ان کو اس دنیا سے الگ نہیں کیا تھا۔ لہٰذا رودادوں میں نامہ اعمال کے حساب کتاب کے بارے میں خبر نہیں ملتی، کہ تمام ادیان کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد حساب کتاب ضرور ہوتا ہے۔ ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیگر افراد کو یاد دہانی کراتا ہے کہ مادی دنیا میں حد سے زیادہ غرق نہ ہو جاؤ اور خود کو واپسی پر اور میعاد کے لیے آمادہ کرو۔ اب ہم اس طویل مقدمے کے بعد ایک ایسے شخص کی روداد کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایک خاص تجربے سے گزرا۔ وہ چند منٹ کے لیے اس مادی دنیا سے خارج ہوا اور التماس اور دعاؤں کی بدولت اس کی واپسی ہوئی۔ اس کی روداد اپنی مثال آپ ہے۔ جب میں بہت تلاش و کوشش کے بعد اس شخص تک پہنچا اور اس سے ملاقات اور گفتگو کی تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی گفتگو عین وہی مطالب بیان کرتی ہے جو میعاد کے موضوعات پر کتب میں درج ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ معزز سامعین کرام، اس باب کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہم نے 2 باب پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں، جس کا مجھے بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا آپ کی طرح، روداد زندگی کے بارے میں باب نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے آئندہ حصے میں۔ مجھ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔